بہت پیاری شخصیت پرنسپل ڈاکٹر سمینا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پلیز آپ سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور چند الفاظ ڈاکٹر پونم جی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر پونم کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں ان کی اس کتاب کی رونمائی کے اوپر. ان کا تو نام ہی پونم، نام سے جو ہے وہ شخصیت جھلکتی ہے. ابھی میری ان سے پہلی ملاقات ہے اور جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ گائناکالوجسٹ ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بیوٹی ود برین، کہ خوبصورت تو وہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی جگہوں پہ ایسی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کہ جس خوبصورتی کے ساتھ دماغ نہیں ہوتا خالی دیکھنے کے لیے. لیکن ان کا جو ہے وہ نام ایسا ہے، ماں باپ نے رکھ دیا کہ ان کو تو شاعرہ بننا ہی بننا تھا. اور شاعری جو ہے وہ ایک خداداد صلاحیت ہے. کبھی خود سے کوئی شاعر نہیں بن سکا. کسی زمانے میں ہم نے بھی جب اردو میں ماسٹرز کیا تو بڑا شوق تھا کہ جی لوگ شاعری کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کرنی ہے. ایک دو چند نظموں یا غزلوں سے آگے نہیں بڑھ سکے، کیونکہ یہ ایک ایسا فن ہے جو کہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے. وہ انسان اپنی کوشش سے نثر تو ضرور لکھ سکتا ہے لیکن شاعری نہیں کر سکتا. اور ان کی یہ کتاب بھی میں نے ابھی جو ہے وہ دیکھی ہے، تو بہت چھوٹی چھوٹی سی نظمیں لیکن بات جو ہے وہ بہت گہری. یعنی شاعری ایک ایسا ہم یہ کہہ سکتے ہیں شاعری کے متعلق کہ نثر میں ایک بات ہم 10 صفحوں میں کہتے ہیں تو شاعر اسی بات کو 2 لائنوں میں کہہ دیتا ہے. وہ 2 لائنیں جو ہیں آپ کے دل میں اتر جاتی ہیں. تو ایسی جو ہے ان کے میں نے جو دیکھا، بے وفائی ایک نظم ہے. زیست ایسے گزار ڈالی ہے، سمجھو چولہے میں جھونک ڈالی ہے. بے وفائی تیری ادا ٹھہری، ہم نے رو ہنس کے ٹال ڈالی ہے. ہم نے پلکوں سے چن لیے سارے، جس قدر راستے میں تھے کانٹے. ہم نے ہر ایک سے نباہی ہے، ہم نے یہ زیست یوں بتائی ہے. بے وفائی تیری ادا ٹھہری، ہم نے رو ہنس کے ٹال ڈالی ہے. یعنی ہر نظم جو ہے وہ اپنے اندر ایک اچھوتا خیال لیے ہوئے، اچھوتا ایسا جس کو کبھی پہلے کسی نے چھوا ہی نہیں. ایک کوئی پامال زمین کے اوپر انہوں نے نظمیں نہیں لکھی، کوئی ایسا روندا ہوا خیال کہ بار بار جو ہم دیکھیں کہ اسی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر جگہ ایک نیا خیال جو ہے وہ نظر آتا ہے. ہر نظم میں ایک نئی بات جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس کے اندر آرٹ کہاں سے سیکھ آئے ہو یہ انداز محبت تم، کہ پتھر بھی پگھل بیٹھے کہ آگ پانی بن بیٹھی. بہت ہی دل ربا ہو تم، ہماری کہکشاں ہو تم، زمین و آسماں ہو تم، کہ پورا آشیاں ہو تم. یعنی ان کا ہر خیال جو ہے وہ منفرد ہے، ہر خیال اچھوتا ہے. اور ماشاءاللہ بھی ان کی پہلی کتاب ہے اور جتنے مشکل پیشے سے وہ وابستہ ہیں اور اس کے اندر یہ اس طرح کے خیالات جو ہیں وہ، اور ان کا جو اس طرح سے کتاب یہ ایک پہلی اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی وہ لکھتی رہیں گی. ابھی پروین شاکر کا کسی نے ذکر کیا تو واقعی ایک جب تھوڑی دیر کے لیے ہم غور و فکر کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں ایک جھلک سی نظر آتی ہے واقعتاً پروین شاکر کی. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے اور اسی طرح سے جو ہے وہ لکھتی رہیں. یہ ایک آخر میں ان کی ایک نظم مجھے نظر آئی ہے، دوجا. آئینہ دل نے طلبگاری میں کئی صدیوں کی خاک چھانی تھی، کئی لہجوں کے سہے تھے پرکش، کئی لوگوں کی بات مانی تھی. کئی ہنسوں میں تجھے کھوجا تھا، کئی کرنوں سے تجھے پوجا تھا، اور تیرے رت جگہ زیادہ تھے، تیری باہوں میں کوئی دوجا تھا. بہت خوبصورت ہے خیالات. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید ترقی دے اور اس میں آپ اور زیادہ لکھیں اور ہم سب جو ہیں اس کو پڑھیں. تھینک یو.